الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم من الكافرين الرافضين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفتنة أشد من القتل. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. انتہائی واجب الاحترام میرے معزز اساتذہ کرام اور حضرات علماء کرام اور گلشن دارالعلوم زکریا کے مہکتے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس موضوع کو میں اپنے لبوں کی زینت بنا کر حاضر ہوا ہوں، وہ ہے عصر حاضر کے فتنے اور علماء امت کی ذمہ داریاں. معزز سامعین، یہ 21ویں صدی فتنوں کا دور ہے اور یہ فتنے پہلے کی نسبت بہت خطرناک ہیں. ابھی ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا سر اٹھا لیتا ہے. گویا کہ آج کل دنیا دار الفتن بن چکی ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو پہلے ہی ان فتنوں کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا اور بتایا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ دنیا کے اندر صرف فتنہ ہی فتنہ باقی رہ جائے گا. جیسا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ، کہ دنیا کے اندر صرف فتنہ اور آزمائش باقی رہ جائے گی. فرمان لطیف پر غور کریں تو یہ بات ازل من الشمس ہے کہ آج وہ دور آ ہی چکا ہے کہ ہر طرف فتنوں کا دورہ ہے. محترم سامعین، فتنے آتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، کبھی مسائب و علائی میں دو چار کر کے، کبھی سیاحت و فراخی کے ذریعے، کبھی تنگی و بیماری کے ذریعے، تاکہ سچے اور جھوٹے، کھوٹے اور کھڑے، مومن و منافق، نیک و بد، کافر و مسلمان کے درمیان فرق واضح ہو جائے. وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کون کون سے فتنوں کے بارے میں بات کی جائے. چند ایک مخصوص فتنے جن کے بارے میں بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ان فتنوں میں سے ایک مخصوص فتنہ وہ میڈیا کا فتنہ ہے. چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، میڈیا ہی وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے عریانی و فحاشی، بے حیائی، بے غیرتی کا ایسا طوفان آ گیا ہے کہ اللہ کی پناہ میڈیا ہی وہ ہتھیار ہے کہ آپ کے ہاتھ میں پوری دنیا آ چکی ہے. اسی کی ایک اسے موبائل بھی ہے اور یہ نماز اور مسجد کی تمام حدود کو توڑنے والا ہے اور یہ زندگی کا ایسا لازمی جز بن چکا ہے کہ نماز کے 10-15 منٹ کے لیے بھی اسے جدا کرنا ممکن نہیں رہا. اور بعض حضرات موبائل کو نماز کے اندر وائبریشن موڈ میں رکھتے ہیں اور جب موبائل وائبریٹ ہوتا ہے تو ساتھ یہ نماز کے اندر بھی وائبریٹ ہونا شروع کر دیتے ہیں. وہ یا اقبال کے شعر میں لفظی ترمیم کے ساتھ میں تو سر بسیتا ہوا زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے موبائل آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. اور محترم سامعین، ان مخصوص فتنوں میں سے ایک فتنہ علماء و صحبت کی نگرانی کے بغیر گوگل و انٹرنیٹ اور صرف کتابوں سے علم حاصل کرنے کا فتنہ بھی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو قرآن و حدیث کی دلیل کے بغیر علم سیکھتا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو رات کے وقت جنگل سے سوکھی لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے اور جب وہ گٹھا اٹھانے لگتا ہے تو بسوں کا نیچے ایک سانپ لٹا ہوا آ جاتا ہے جو اسے ڈس لیتا ہے اور اس کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا. ان فتنوں میں سے ایک فتنہ نیم ملاؤں کا فتنہ بھی ہے. کل تک جو حضرات فلمبری کا کام کرتے تھے آج وہ ٹی وی اسکرین پر مفتی اور مولانا کے لقب سے مرکب کیے جاتے ہیں. اور سامعین محترم، چونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، اس سے یہ دین کے پیشوا اور قوم کے مقتدا ہیں. ان پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ قوم کو ان فتنوں سے آگاہ کیا جائے اور قوم کو ان فتنوں کے بارے میں بتایا جائے، قرآن و حدیث کی دلیل کے اندر ان کو بتایا جائے. اور جو حضرات امامت اور خطابت کے منصب پر فائز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خطابت پر بیٹھ کر ان کو سکھائیں، ممبر و محراب پر بیٹھ کر ان کو سکھائیں، فتنوں کے بارے میں آگاہ کریں اور قرآن پاک کی روشنی میں آگاہ کریں اور صبر کا درس دیں. کیونکہ صبر جو اللہ تعالیٰ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور قوم کو بھی بتائیں کہ فتنوں کا مقابلہ کرتے رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.